وقل رب زدنی علما۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے جس کے مخاطب سارے انسان اور جنات ہیں، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری انسانیت کے لیے ہوئی، ساری کائنات کے لیے ہوئی۔ آپ کے بعد پچھلی ساری شریعتیں منسوخ کر دی گئیں، اب شریعت محمدی کے علاوہ قیامت کے دن تک اور کوئی شریعت مقبول نہیں۔ گویا اسلام ساری کائنات کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا متلاشی ہوگا وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور قرآن کریم ساری دنیا والوں کے لیے ہے۔ قرآن خود کہتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 185، ھدی للناس، قرآن ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اپنے بندے پر اتارا تاکہ وہ ساری دنیا کے لیے ڈرانے والا ہو۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ چنانچہ قرآن نے کہا سورہ اعراف آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا گیا رسول ہوں۔ خود پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو میرے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اور یاد رکھیں اسلام کی آفاقیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ اسلام ہر زمانے میں پھیلتا رہا ہے، اور یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ اسلام صرف اسی وقت پھیلا ہے جب مسلمان شان و شوکت میں تھے، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمان سخت کمزور تھے تب بھی اسلام کا قافلہ بڑھتا رہا۔ ایک برطانوی مورخ آرنلڈ ٹوئنبی لکھتا ہے، اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت اسلامی حکومت کا شیرازہ بکھر رہا تھا اس وقت اسلام میں جوق در جوق داخل ہونے والوں کی تعداد اس وقت سے کہیں زیادہ تھی جبکہ اسلامی حکومت متحد اور شان و شوکت میں تھی۔ اس لیے یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اسلام اپنی شان و شوکت کے وقت میں، اپنی حکومت کے وقت میں ہی پھیلا ہے، بلکہ یہ فطری دین ہے۔ اس لیے مسلمان جب کمزور تھے اس وقت بھی اسلام پھیلا ہے۔ مثال کے طور پر تاتاریوں کو دیکھ لیجئے، 7ویں صدی ہجری میں
تاتار جیسی خونخوار قوم نے جب مسلمانوں کی عظیم الشان سلطنت بغداد پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو اس وقت مسلمان ایسے سراسیمہ ہو گئے تھے، ایسے ہراساں ہو گئے تھے کہ ایک تاتاری عورت بھی جب کسی مسلمان کو سڑک سے گزرتے ہوئے دیکھتی تو کہتی ابھی انتظار کرو، میں تلوار لے کر آتی ہوں، تیرا سر قلم کروں گی۔ وہ تلوار لے کر آتی، اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیتی اور یہ بے بس وہیں پر سہما ہوا کھڑا رہتا تھا۔ لیکن دنیا کا یہ عجیب معمہ ہے کہ جب انہی فاتح لوگوں نے مفتوح اقوام یعنی مسلمانوں کی صحبت اختیار کی، ان کو اپنا غلام بنایا، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، تو ان کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر اسلام کو گلے لگا لیا۔ چنانچہ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام کی گراں قدر نعمت میں ہم اور آپ پل رہے ہیں۔ اس نعمت کا صحیح اندازہ وہی کر سکتا ہے جس نے کبھی گمراہی کی تاریکی میں کچھ وقت بتایا ہو۔ آج دنیا کی اکثریت اسلام کی اس نعمت سے محروم ہے، اور اسلام سے محروم ہو کر یہ لوگ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، فلاسفہ اور اعلیٰ افسران ہیں، ستاروں اور چاند پر کمندے ڈالنے والے، شمس و قمر کے فاصلوں کو سمیٹنے والے سائنسداں ہیں، لیکن افسوس انہیں خالق کائنات کی پہچان حاصل نہ ہو سکی ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے گھرانے میں آنکھیں کھولیں جہاں اسلام صحیح شکل میں پہنچ نہ سکا، ان کا دین ان کو معلوم نہ ہو سکا، ان کے رب کی ان کو جانکاری نہ ہو سکی، ان کے نبی کی ان تک معلومات نہ پہنچ سکی، ان کے قرآن سے ان کو آگاہی نہ حاصل ہو سکی۔ ایسے لوگوں کے تئیں بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، اسے ایک مثال سے بحسن خوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ فرض کیجئے ایک اندھا ہے جو راستے سے گزر رہا ہے، بیچ راستے میں ایک گڈھا ہے جس میں اس کے گر جانے کا قوی اندیشہ پایا جا رہا ہے۔ یا ایک دوسری مثال لیجئے، ایک دودھ پیتا بچہ ہے جس کے سامنے میں آگ کے شعلے رکھے ہوئے ہیں، وہ آگ کے شعلے کی طرف لپکتا ہے تاکہ اس شعلے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لے، اور اتفاق سے آپ وہاں موجود ہیں۔ ذرا دل کو ٹٹولیے اور من سے پوچھئے کہ ان دونوں حالات میں آپ کی دلی کیفیت کیسی ہوگی؟ جب آپ ایک اندھے کو ایسے راستے سے گزرتے ہوئے دیکھیں گے جس راستے میں گڈھا ہے، آپ بچے کو شعلہ کی طرف لپکتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کی دلی کیفیت کیسی ہوگی؟ یہی نہ کہ آپ فوراً اندھے کی طرف بڑھیں گے اور ہاتھ پکڑ کر راستہ پار کرائیں گے اور دودھ پیتے بچے کو گود میں اٹھا لیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ شعلے کو ہاتھ میں پکڑ لے، شعلہ کو ٹچ کرے اور اس کا ہاتھ جل جائے۔ بالکل یہی مثال دوسری قوموں کے مقابلہ میں ایک مسلمان کی ہے۔
ان کی گمراہی کے سامنے ہمارے دل میں ہمدردی اور دردمندی اور محبت کے وہی جذبات پیدا ہونے چاہیے جو کنویں میں گر رہے اندھے اور شعلے کی طرف لپکنے والے بچے کو دیکھ کر ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اندھے کا ہاتھ تھامتے ہیں اور وہ اصرار کرتا ہے، اسی راستے سے گزرنا چاہتا ہے، تو کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے گزرتے ہوئے؟ نہیں، بلکہ آپ شفقت سے، پیار سے، محبت سے کسی بھی طریقے سے اس کو کھینچیں گے اور گرنے نہیں دیں گے گڈھے میں، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ گڈھے میں گر جائے۔ یہی حال آپ کا ان لوگوں کے تئیں بھی ہونا چاہیے جو اپنے رب کو نہیں جانتے۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کا رب کون ہے، ان کی کتاب کیا ہے، ان کے نبی کون ہیں، اور ایسی حالت میں ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جاننے کی وجہ سے آپ کو برا بھلا کہیں، آپ کو گالی دیں، آپ کو سخت سست کہیں، آپ پر ہاتھ اٹھا دیں، لیکن آپ کے اندر ہمدردی کا وہی جذبہ ابھر کر آنا چاہیے۔ جبکہ آپ نے اس اندھے کو راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا، جس راستے میں ایک گڈھا تھا، وہی جذبہ وہاں بھی دکھائی دینا چاہیے۔ جبکہ آپ نے اس انسان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اس نے آپ کو گالی دی۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اسی فکر اور لگن میں ہمارے حبیب نے اپنی 23 سالہ زندگی گزار دی، انسانیت کے غم میں راتوں کی نیند اور دن کے آرام کو تج دیا۔ ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر جگہ یہی فکر ستاتی رہی کہ انسانیت اس سچائی کو قبول کر لے۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر کے کسے پیغام حق سنایا تھا؟ ذرا غور کیجئے۔ منڈیوں، میلوں اور حج کے ایام میں گھوم کر کس کو دعوت دیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کے لیے طائف کا سفر کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یثرب کیوں بھیجا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مذاہب اور مختلف ممالک کے بادشاہوں کے پاس اپنے سفراء اور فرامین کیوں بھیجے تھے؟ ان سارے سوالوں کا جواب صرف ایک ہے کہ آپ نے اپنی دعوت کا ٹارگیٹ ان لوگوں کو بنایا تھا جو دین فطرت سے ہٹ گئے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کی اصلاح کے مقابلہ میں اسلام کی دعوت برادران وطن تک، غیروں تک پہنچانے کی اتنی ہی ضرورت ہے جس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ فرض کیجئے آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس 2 مریض لائے جاتے ہیں، ایک کو سردی اور کھانسی کی شکایت ہے جبکہ دوسرے کا گلا کٹا ہوا ہے۔ ایسے نازک مرحلہ میں بحیثیت ڈاکٹر آپ سب سے پہلے کس مریض کو ہاتھ لگائیں گے؟ ظاہر ہے ایسے مریض کو ہاتھ لگائیں گے جس کا گلا کٹ چکا ہے، کیونکہ اسے فوری سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ یہی مثال مسلمانوں کے مقابلہ میں غیر مسلموں کی ہے۔ ہاں، ہم مانتے ہیں کہ مسلمان بھی شرک و بدعت میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیں، اگر آپ یہ سوچیں گے کہ پہلے مسلمانوں کو پورے طور پر دیندار بنا دیں گے تب غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیں گے، تو ایسا کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسلام لانے والے اصلاح کے محتاج تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری توجہ مسلمانوں کی اصلاح کی طرف مبذول نہیں کی، بلکہ اصلاح اور دعوت دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہے، جو ہمارے لیے کھلا پیغام ہے کہ ہر دور میں اصلاح کے ساتھ ساتھ تعارف اسلام کا کام بھی جاری رہنا چاہیے۔
مسلمانوں کی اصلاح بھی ہونی چاہیے اور غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت کا کام بھی ہونا چاہیے۔ بر صغیر ہند و پاک کی تاریخ پر جب ہم ایک اچٹتی نگاہ ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بعد کے ادوار میں مسلم بادشاہوں اور امراء نے اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کی طرف پورا دھیان دیا اور صحیح عقیدہ اور دین سے بالکل بے توجہی برتی، جس کی بنیاد پر مسلم سماج میں ہندوانہ رسم و رواج اور بدعملی کے بہت سارے مظاہر سامنے آنے لگے۔ اس وقت دینی غیرت رکھنے والے علماء اور داعیان دین نے مسلمانوں کی اصلاح کی طرف پوری توجہ دی، جن کی کوششیں حقیقت میں قابل ستائش تھیں، لیکن اس کا منفی پہلو یہ سامنے آیا کہ مسلمانوں کی اکثریت کے ذہن و دماغ سے اسلام کی ہماگیریت اور آفاقیت کا احساس نکلتا گیا۔ وہ اس نقطے کو بھول گئے کہ برادران وطن بھی اسلام کے مخاطب ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی، بہت بڑی غلط فہمی تھی جو مسلم سماج میں عام ہوئی تھی، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسلمانوں نے ہندو مذہب کی مذہبی کتابوں کے ترجمے کیے، لیکن قرآن اور حدیث اور اسلامی تعلیمات کو ان کی زبان میں نہیں ڈھالا، کیونکہ ان کے اندر دعوتی شعور نہیں تھا۔ حالانکہ اصلاح کے ساتھ ساتھ دعوت بھی ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ پھر اس کا حتمی نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا حتمی نتیجہ یہ ہوا کہ ہم داعی بننے کی بجائے دھیرے دھیرے مدعو بننے لگے۔ غیر قوموں نے مسلم سماج میں اپنے باطل عقائد کا پرچار شروع کر دیا اور ہم دھیرے دھیرے ان کے رسم و رواج کو اپناتے گئے۔ اگر بر صغیر ہند و پاک میں دینی مدارس کی قابل قدر خدمات نہ ہوتیں تو اس مذہبی یلغار نے ہماری پہچان بھی مٹا دی ہوتی۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج دور جدید کا چیلنج ہم سے اس بات کی مانگ کر رہا ہے کہ ہم اپنے مخاطب کو پہچانیں، اپنے منصب کو سمجھیں کہ ہمیں انسانیت کی خاطر وجود میں لایا گیا ہے۔ ہم انسانیت کے لیے رہبر اور قائد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم داعی ہیں، مدعو نہیں، اور دوسری قومیں مدعو اور مخاطب ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اسلام کی جس عظیم اور بیش بہا نعمت میں پل رہے ہیں اس سے دوسروں کو بھی آگاہ کریں۔ یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اسے انجام دے کر ہی ہم کل قیامت کے دن کی جواب دہی سے بچ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ اسلام کا پیغام اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے رویہ سے، اپنے سلوک سے، اپنی بات سے، اپنے انداز سے گھر گھر پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور اسلام کی آفاقیت سے انسانوں کو متعارف کرائیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔